بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 68. استصحاب کے تنبیہات میں سے پہلی تنبیہ استصحاب کلی کے اقسام. استصحاب کے بارے میں مصنف نے 12 تنبیہات بیان کرنے کا آغاز کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلی تنبیہ استصحاب کلی کے اقسام کے بارے میں ہے. مستصحب مفہوم کلی ہونے کی صورت میں اس کے کتنے اقسام بنتے ہیں؟ پہلی تنبیہ مستصحب کے بارے میں ہے. تو مستصحب اس چیز کا نام ہے جو استصحاب کیا جاتا ہے. وہ چیز پہلی تقسیم میں 2 اقسام بنتے ہیں. ایک تو مستصحب امر جزئی ہے، دوسرا قسم مستصحب کلی ہے. تو مستصحب جزئی ہونے کی صورت میں گفتگو نہیں ہے، اس کی تفصیلات نہیں ہے. مستصحب کلی ہو تو اس کی تفصیلات ہے. ابھی تنبیہ اول میں اس کی تفصیلات شروع کرتے ہیں اور اس کے کئی اسباق میں مکمل ہو سکتے ہیں. اگر مستصحب مفہوم کلی ہو تو اس کی بقا میں شک ہونے کی 3 صورتیں بنتی ہے. ان میں سے ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. کوئی مفہوم کلی پہلے سے موجود ہونا یقینی ہو، بعد میں اس کی بقا میں شک ہو، تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مفہوم کلی ایک فرد کے ضمن میں وجود میں آنا یقینی ہے. اس کے بعد اس فرد کے وجود میں شک ہونے کی وجہ سے کلی کے بقا میں شک ہوتا ہے. کلی تو بذات خود وجود میں نہیں آ سکتا، خارج میں بذات خود کلی مفہوم کلی وجود میں آنا ممکن نہیں ہے. تو کلی افراد کے ضمن میں وجود میں آئے گا. کلی طبیعی افراد کے وجود کے ساتھ وجود میں آتا ہے. مثال کے طور پر مفہوم انسان خارج میں افراد کے ضمن میں زید و عمرو بکر کے ضمن میں وجود میں آتا ہے. تو افراد کے وجود کے ساتھ مفہوم کلی کا وجود بھی ہوتا ہے. اب کلی کا مفہوم پہلے موجود ہونا یقینی ہے، بعد میں اس کی بقا میں شک ہوتا ہے. تو اس شک کی 3 منشا ہے یا 3 وجوہات ہے. شک کی وجوہات 3 ہے، اس وجہ سے استصحاب کلی کے 3 اقسام بنائے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک فرد کے ضمن میں مفہوم کلی وجود میں آیا تھا، بعد میں اس فرد کی بقا میں شک ہوتا ہے. اسی وجہ سے کلی کے بقا میں شک ہوتا ہے. مثال دیا، مثلا گھر میں زید موجود ہونے کے بارے میں یقین تھا، اسی زید کے ضمن میں کلی طبیعی انسان بھی گھر میں ہونا یقینی ہو گیا تھا. گھر میں زید موجود ہے تو انسان بھی موجود ہے. وہ انسان کلی انسان زید کے ضمن میں موجود ہے. پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد زید گھر میں ہونے کے بارے میں شک ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ کلی انسان کا گھر میں ہونا بھی مشکوک ہو جاتا ہے. جب زید گھر میں ہونا یقینی نہیں رہا، مشکوک ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کلی انسان بھی گھر میں ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. اس صورت کو استصحاب کلی قسم اول کہلاتے ہیں. بس استصحاب کلی کے پہلے قسم میں کلی کے بقا میں شک ہونے کی وجہ اس فرد کے وجود میں شک ہونا ہے جس فرد کے ضمن میں کلی وجود میں آیا تھا. استصحاب کلی قسم ثانی اور ثالث کی مثال کے ساتھ وضاحت کریں. استصحاب کلی قسم اول تو مثال کے ساتھ بیان ہو گیا. اب استصحاب کلی قسم ثانی اور ثالث کی وضاحت کرتے ہیں. استصحاب کلی کی دوسری صورت یہ ہے کہ کلی کے بقا میں شک ہونے کی وجہ کلی کے 2 افراد میں تردد ہونا ہے. مفہوم کلی تو کسی ایک فرد کے ضمن میں وجود میں آنا یقینی ہے،
لیکن ان دو افراد کے بارے میں شک ہے کہ کیا وہ طویل العمر والا فرد ہے یا قصیر العمر والا فرد ہے، پتہ نہیں ہے۔ کلی دو افراد میں سے کسی ایک فرد کے ضمن میں وجود میں آنا یقینی ہے، لیکن وہ دو افراد دو قسم کے افراد ہیں، ایک تو طویل العمر ہے یعنی وہ حیوان ہے یا وہ فرد ہے جس کی عمر لمبی ہے، زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دوسرا فرد قصیر العمر والا ہے، قصیر العمر یعنی جس کی عمر چھوٹی ہے، جلدی ختم ہونے والے ہے۔ تو اب پتہ نہیں ہے کہ وہ کلی ان دو افراد میں سے کس کے ضمن میں وجود میں آیا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد شک ہوتا ہے کہ اگر کلی لمبی عمر والے فرد کے ضمن میں وجود میں آیا تھا تو ابھی اس کا باقی ہونا یقینی ہے، لیکن اگر چھوٹی عمر والے فرد کے ضمن میں وجود میں آیا تھا تو اب تو ختم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر گھر میں کلی حیوان موجود ہونے کے بارے میں یقین ہو گیا ہے، لیکن وہ حیوان چڑیا تھی یا ہاتھی تھا یہ پتہ نہیں ہے۔ اب فرض کرتے ہیں گھر میں حیوان ہونا 100% یقینی ہے اور وہ حیوان دو مختلف افراد میں سے کسی ایک کے ضمن میں وجود میں آیا تھا۔ اب وہ حیوان پتہ نہیں ہے، چڑیا ہے تو چڑیا تو زیادہ سے زیادہ 1 سال 2 سال تک زندہ رہ سکتی ہے، اور اگر ہاتھی کے ضمن میں حیوان وجود میں آئے تو ہاتھی تو 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ حیوان ان دو افراد میں سے کس فرد کے ضمن میں وجود میں آیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد شک ہوتا ہے کہ گھر میں حیوان موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس شک کی وجہ چڑیا اور ہاتھی میں تردد ہونا ہے، چڑیا ہے یا ہاتھی ہے، حیوان جس فرد کے ضمن میں وجود میں آیا تھا ان دو افراد میں تردد ہے، اسی وجہ سے کلی کے بقا میں شک ہو گیا۔ اگر حیوان ہاتھی کے ضمن میں وجود میں آیا تھا تو اب بھی باقی ہونا چاہیے، کیونکہ ہاتھی طویل العمر ہے، اس کی عمر لمبی ہے، تو اب بھی باقی ہے، 1 سال کے بعد بھی باقی ہونا یقینی ہے۔ لیکن اگر چڑیے کی شکل میں وجود میں آیا تھا تو ابھی ختم ہونا چاہیے۔ اگر حیوان پرندے کی شکل میں، چڑیے کی شکل میں موجود ہو تو وہ تو 1 سال کے بعد مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو استصحاب کلی قسم ثانی کہلاتے ہیں۔ استصحاب کلی کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک فرد کے ضمن میں کلی کا وجود میں آنا یقینی ہے، کچھ مدت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ فرد موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ اس فرد کی جگہ پر دوسرا فرد قائم مقام ہو گیا ہے، یعنی جس فرد کے ضمن میں کلی وجود میں آیا تھا وہ تو نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گیا، یقینی ہے، اما اس فرد کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا فرد اس کے جگہ پر آنا محتمل ہے، مشکوک ہے۔ کلی دوسرے فرد کے ضمن میں اب بھی موجود ہونا مشکوک ہے۔ مثال کے طور پر صبح کے وقت زید گھر میں ہونے کے بارے میں یقین تھا، اس کے ضمن میں کلی انسان گھر میں ہونا یقینی ہو گیا تھا۔ صبح کے ٹائم پر زید گھر میں موجود تھا تو زید کے ساتھ انسان بھی گھر میں ہے۔ شام کے وقت پتہ چلا کہ زید تو گھر سے چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے ساتھ عمر گھر میں داخل ہونے کا احتمال ہے، اور عمر کے ضمن میں کلی انسان اب بھی گھر میں باقی ہونے کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ اس کو استصحاب کلی قسم ثالث کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے احکام اگلے اسباق میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے۔ اب تک ہم نے استصحاب کلی کے 3 اقسام مثالوں کے ساتھ بتا دیا، لیکن ان کے احکام کے بارے میں صاحب کتاب آگے آنے والے اسباق میں تفصیلات دیں گے۔ الامر الاول ان المتيقن السابق اذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه۔ امر اول سے مراد تنبیہ اول مراد ہے۔ اس سے پہلے مصنف نے فرمایا وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى أُمُورٍ، چند امور اور مطالب کے بارے میں آگاہی دینا، تنبیہ کرنا۔
مناسب ہے. اب وہ 12 امور ہے جن کے بارے میں تفصیلات بعد میں آئیں گے. تو وہ 12 تنبیہات 3 موضوعات سے مربوط ہے. ایک مستصحب کے بارے میں ہے، نمبر 2 دلیل مستصحب کے بارے میں، نمبر 3 شک لاحق کے بارے میں ہے. تو ان 3 موضوعات کے بارے میں یہ 12 تنبیہات بیان ہوں گے. ان میں سے تنبیہ اول مستصحب کے بارے میں ہے. تو مستصحب کا ہو یا متیقن سابق کا ہو، دونوں ایک چیز ہے، یعنی دونوں تعبیر ایک چیز کے لیے ہے. یعنی مستصحب یعنی وہ چیز جو استصحاب کیا جاتا ہے اس کو مستصحب کہتے ہیں، یا متیقن سابق ہے وہی چیز ہے جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے، پہلے یقین ہوتا ہے بعد میں اس کی بقا مشکوک ہے. تو اس کے 2 اقسام ہے. پہلی تقسیم میں 2 اقسام ہے، یا جزئی ہے یا کلی ہے. جزئی ہونے کی صورت میں بحث نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے. کلی ہونے کی صورت میں اس کی تفصیلات تنبیہ اول میں بیان کریں گے. اذا کان کلیا یعنی ان المتیقن السابق اذا کان کلیا، اگر متیقن سابق کلی ہو، فی ضمن فرد کسی فرد کے ضمن میں کلی موجود ہو. اب یہ فی ضمن فرد اس لیے کہا چونکہ کلی فی نفس خارج میں وجود میں نہیں آ سکتا. جب تک فرد نہ ہو تو کلی طبیعی وجود خارج میں وجود خارجی نہیں رکھتا ہے. وشک فی بقائہ، کلی کی صفات کے ضمن میں وجود میں آنا یقینی ہو اور اس کے بقا میں شک ہو، کلی کے بقا میں شک ہو. تو اس کی 3 حالات یا 3 صورتیں ہیں. فإما ان یکون الشک من جہت الشک فی بقاء ذلک الفرد، فإما یکون الشک کلی کے بقا میں شک ہونا، من جہت الشک فی بقاء ذلک الفرد اسی فرد کے بقا میں شک ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی جس فرد کے ضمن میں کلی وجود میں آیا تھا اس فرد کے بقا میں شک ہے. مثال ہم نے پہلے دے دیا، صبح کے ٹائم پر زید گھر میں موجود ہے، زید کے ساتھ کلی انسان بھی موجود ہے. دوپہر کے ٹائم پر زید کا گھر میں ہونا مشکوک ہو گیا تو اسی کے ساتھ کلی انسان بھی موجود ہونا مشکوک ہوگا. یہ استضاب کلی قسم اول ہے. وَإِمَّا يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ الْفَرْدِ، یا یکون یعنی یکون کا اسم شک کی طرف یعنی یکون الشک فی بقاء الکلی، کلی کے بقا میں شک ہونا، من جہت الشک فی تعیین ذلک الفرد اس فرد کے معین کرنے میں شک ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی کلی ایک فرد کے ضمن موجود میں آیا لیکن وہ فرد جو ہے کون سا فرد ہے معلوم نہیں ہے، 2-3 مختلف افراد میں متردد ہے. وترددہ بین ما ہوا باق جزمان، اور وہ فرد متردد تو مشکوک ہے اس فرد کے درمیان جو باقی ہے یقینی طور پر. وبین ما ہوا مرتفع کذالک، اور اس فرد کے درمیان متردد ہے جو یقینی طور پر مرتفع ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. تو کلی ان 2 قسم کے افراد کے ضمن میں ان میں سے کسی ایک کے ضمن میں وجود میں آنا یقینی ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں ہے کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد کلی باقی ہے یا نہیں. اب یہ مشکوک ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فرد کے بارے میں پتہ نہیں ہے جس فرد کے ضمن میں کلی وجود میں آیا تھا. اگر وہ قصیر العمر والا ہو تو وہ تو ختم ہونا چاہیے، اس کی عمر چھوٹی ہے، وہ جلدی ختم ہونے والا ہے. لیکن اگر کلی طویل العمر والے فرد کے ضمن میں وجود میں آیا ہے تو اب بھی موجود ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلی ان 2 افراد میں سے کس فرد کے ضمن میں وجود میں آیا تھا یہ معلوم نہیں ہے. اس کو استضاب کلی قسم ثانی کہلاتے ہیں. وَإِمَّا يَكُونَ مِنْ جَهَةِ الشَّكِّ فِي وُجُودِ فَرْدٍ آخَرَ مَعَ الْجَزْمِ بِارْتِفَاعِ ذَلِكَ الْفَرْدِ. وَإِمَّا يَكُونَ یعنی يَكُونَ الشَّكِّ فِي بَقَاءِ الْكُلِّ، کلی کے بقا میں شک ہونا، مِنْ جَهَةِ الشَّكِّ فِي وُجُودِ فَرْدٍ آخَر ایک اور فرد کے وجود میں آنے میں شک ہونے کی وجہ سے ہے، مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد لیکن وہ پہلا والا فرد مرتفع ہونا یقین ہے.
پہلا والا فرد جس فرد کے ضمن میں کلی وجود میں آیا تھا اس کا مرتفع ہونا یقین ہے، جزم ہے، اس کے یقین کے ساتھ ایک اور احتمال یہ ہے کہ اس فرد کے خاتمے کے ساتھ ساتھ دوسرا فرد اس کی جگہ پر قائم مقام ہونے کا احتمال ہے، اس کی جگہ پر آنا محتمل ہے۔ اگر پہلے فرد کے خاتمے کے ساتھ دوسرا فرد وجود میں آیا ہو تو اب بھی کلی باقی ہے، لیکن اگر پہلے فرد کے خاتمے کے ساتھ دوسرا فرد وجود میں نہیں آیا ہے تو کلی ختم ہو گیا ہے، وہ باقی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ معلوم نہیں ہے کہ فرد آخر وجود میں آیا ہے یا نہیں، مال جزم باتفاعی ذالک الفرد، لیکن اس فرد کا مرتفع ہونا یقینی ہے۔ اس فرد سے مراد یعنی وہ فرد جو پہلے وجود میں آیا تھا، یعنی جس فرد کے ضمن میں کلی وجود میں آیا تھا وہ تو چلا گیا۔ مثال ہم نے دیا کہ زید صبح گھر میں تھا، اسی زید کے ضمن میں کلی انسان بھی موجود تھا، شام کے ٹائم پر زید گھر سے چلا گیا، یہ تو یقینی ہے۔ لیکن زید کے جانے کے ساتھ امر اس زید کی جگہ پر گھر میں آیا یا نہیں آیا یہ پتہ نہیں ہے، امر اس کی جگہ پر قائم مقام ہونا محتمل ہے، مشکوک ہے۔ اسی وجہ سے کلی کے بقا میں شک ہوتا ہے، اس کو استصحاب کلی قسم ثالث کہلاتے ہیں۔ اب یہ تین اقسام یہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں مثالوں کے ساتھ، آگے اسباق میں ان کے احکام بیان کریں گے کہ قسم اول میں استصحاب جاری ہونے کے لحاظ سے کیا حکم ہے، قسم ثانی میں کیا حکم ہے، قسم ثالث میں کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ آگے ابحاث میں تفصیلات آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔